اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اسکرپٹ لکھا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نوز، اللہ پلانس اینڈ اللہ پروٹیکٹس. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پلان کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پھر پروٹیکٹ بھی کرتا ہے دیر کے مطابق. اتنی آسانی ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ انسان ضد کر بیٹھتا ہے کہ جو میں نے مانگا ہے اسے پورا کیا جائے. کنٹرول اپنا رکھنا چاہتا ہے بندہ. یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، دعا کر کے ہم چاہتے ہیں ہماری دعا بس پوری ہو جائے. واٹ از دس؟ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈونٹ بی سیڈ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو جس کو یہ یقین آ جائے نا اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میرا مددگار ہے اور اللہ میرے ساتھ 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اور وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین. شکر الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر مل بیٹھنے کا موقع دیا، اور آج کا جو ٹاپک ہے انزائٹی ورسز قدر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کل کے دن ہم سیالکوٹ میں تھے. سیالکوٹ میں ایک قریب گاؤں ہے جسے شاید بلولا یا بہلولا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں پر ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت بڑا سیٹ اپ نیا قائم ہوا ہے، جہاں پر بچیاں دین کی تعلیم حاصل کریں گے، چھوٹے بڑے سب سیکھیں گے. بہت سارے ایمبیشیس پروجیکٹس ہیں جو ولیجز پروجیکٹ کے حوالے سے اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت سارا خیر کا کام ہوگا. اس کے بعد ہم ایک پیرنٹنگ کے سیشن میں تھے، اور ایک اسکول کے ساتھ استاذہ کا ایک سیشن تھا. وہ بھی ورتھ لسننگ ہے. مجھے کل کے دن ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری چیزیں لرن کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی آڈیو بھی انشاءاللہ، اور میں ٹیم سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ اس کی ویڈیو بھی ضرور ریلیز کریں. تو اس کے بعد ہم نے ایک تعزیت کے لیے جانا تھا. ایک خاتون اللہ کی بڑی پیاری بندی جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا بہت موقع دیا، اور زندگی میں انہوں نے خیر کے کام بھی بہت سارے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت وسعتیں بھی دے رکھی تھیں. ایٹ دا 54 ایج آف 54 وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں. 2-3 سال ان کو کڈنیز کی ڈیزیز ہوئی، اور پھر نہ مال کام آیا نہ کوئی اور چیز کام آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہوں. تو اور لیکن جب ہم ان کی طرف گئے تو استاذہ نے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو رادر دین کہ ایک کنونشنل اسپیچ ہوتی، تو استاذہ نے جب ان سے گفتگو شروع کی کہ بتائیں زندگی میں وہ کیا نیکیاں کرتی تھیں. ان کے مختلف رشتہ دار تھے، دوستیں تھیں، محلے دار تھے، علاقے دار تھے، مختلف لوگ. تو میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کر رہی تھی کہ شکر الحمدللہ کہ جب انسان زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ والوں سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے جیتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، تو اس کے جانے کے بعد وہ کتنی کتنی بڑی گواہیاں بن جاتی ہیں. اور یہ بھی ہمارے پیش نظر تھا کہ انشاءاللہ ہم صبح یہ سیشن بھی کرنے جا رہے ہیں، تو قدر آف اللہ کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وہاں بیٹھے ہوئے استاذہ کو ایک کال آتی ہے، جو کہ اوبویسلی وہ کوئی ایسی کال تھی جو تھوڑا سا گھر سے تھی، اور کوئی ایسی پریشانی تھی، تو بہت زیادہ کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جس کی وجہ سے تھوڑی پریشانی کی صورتحال پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے ایک دفعہ اٹھیں اور وہ چلیں 2-3 منٹ کے لیے، تو ریئلائز نہیں ہونے دیا انہوں نے ارد گرد کہ کیا ہے. ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ رات ٹریول بھی کیا، اور پھر اب صبح کی ساری مصروفیات بھی طے تھی کہ کیا کچھ کرنا ہے. تو ابھی تک اس پریشانی کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو ریزالو بھی کریں گے. تو میں نے کہا استاذہ آج تو صحیح والا ٹیسٹ ہو گیا. مطلب کسی سے ہم نے زیادہ بھی تذکرہ نہیں کیا، لیکن جن سے تذکرہ کیا وہ ساری رات سوئے نہیں، اور بڑی پریشانی، اور بار بار کالز آ رہی ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. استاذہ نے کہا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اور انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو چیزیں آتی ہیں انسان کے درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں. تو آج بھی جب حفظ کے بچوں سے بات کر رہے تھے، اس کے بعد استاذہ نے اٹھ کے یہی کہا کہ میرے دل میں بہت سکون ہے، الحمدللہ میں بہت اپنے آپ کو مطمئن فیل کرتی ہوں. تو استاذہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ قدر، اللہ تعالیٰ کی قدر پہ انسان کو کتنا یقین ہوتا ہے جب انسان منہ سے کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ٹیسٹ کا ماحول مجھے لگتا ہے، جو میں رات سے سچویشن دیکھ رہی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ماحول پیدا کر دیتے ہیں.
لفظوں سے نہیں، پھر انسان یقین، الحمدللہ پہلے بھی ہم آپ سے سیکھتے ہیں، یقین کی قوت کو سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کو سیکھتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ رات سے میں جو سب کچھ دیکھ رہی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، جب انسان اللہ تعالیٰ کی قدر پہ یقین کر لیتا ہے وہ کتنا مطمئن ہو جاتا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. اور وہی والی بات ہے، ہم آتے ہوئے بھی راستے میں بات کر رہے تھے کہ تعلق اگر اللہ سے ہے تو بندے کی صورتحال فرق ہے، اگر وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو صورتحال فرق ہو جاتی ہے. کیا چیز ہے استاذہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے امید نہ چھوڑنے پہ مجبور کرتا ہے کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا انشاءاللہ؟ فائزہ جزاک اللہ خیر. میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر انسانوں سے محبت کرتے ہیں. لوگوں کی زندگیوں کو آبزرو کیا، اپنی لائف میں دیکھا، اتنی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں. اور جب لاسٹ ویک میں یہ موضوع طے ہو رہا تھا تو بار بار میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی صورتحال میں عمل ضرور دیکھتے ہیں کہ آپ کس سچویشن میں ہو. تو میں سوچ رہی تھی، مجھے بار بار یہ ذہن میں آتا تھا کہ اچھا اس بار کا لیسن کیا ہوگا، اس بار کا کیا لیسن ہوگا. اور یہ سچویشن آئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بھی حال میں رکھیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، الحمدللہ علی کل حال. تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ سب چیزیں جو لفظوں میں ہوتی ہیں، لفظ تو چھلکے ہیں نا، جب انسان گودا اس میں سے لے لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری صورتحال بدل دیتے ہیں. تو ہم ٹیسٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لرن کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر سچویشن گزر جاتی ہے تو جب ہم کچھ سیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اگر ہم تھوڑا ان بیلنسڈ ہوتے ہیں تو نیچرلی پھر پتہ چلتا ہے کہ ابھی وہ والی بات سمجھ نہیں آئی، ابھی وہ لرننگ نہیں ہوئی. تو آپ نے کہا کہ کیا چیز ہے جو یعنی آپ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید جو ہے وہ اس کا سلسلہ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے. تو اللہ کی رحمت ہے. دیکھیں زندگی کا اسکرپٹ ہے نا، میری زندگی ہے یا کائنات میں بسنے والے ساری مخلوقات کی زندگی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اسکرپٹ لکھا ہے. اس کو تقدیر کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نوز، اللہ پلانس اینڈ اللہ پروٹیکٹس. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پلان کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پھر پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر پر یقین کر لینا انسان کہ میرے بارے میں اس کے سارے فیصلے خیر کے ساتھ، دل سے یقین آ جائے تو انسان کو اللہ کی رحمت محسوس ہوتی ہے کہ ضرور اس میں خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن سے تو نکال ہی دینا. ایسا دو صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ ہم جزب فضا کریں، یا یہ ہے کہ ہم سکون کے ساتھ نکل جائیں. تو جزب فضا کرنے کا نقصان یعنی وقتی طور پر بھی انسان کو انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے. اور انگزائٹی دراصل کیا ہے؟ انگزائٹی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ یہ موقع ہے جس میں آپ اپنے آپ کو آگے لے جا سکتے ہو. آپ کو ڈیسیژن کرنا ہے نا، یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے یا اللہ کی مرضی. تو اگر آپ اللہ کی مرضی کو مان لیتے ہو، آپ سر چکا دیتے ہو، تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. میں نے اپنا اسکرپٹ خود نہیں لکھا، ہونا وہی ہے جو اس کی مرضی ہے. تو پھر میرے سے کیا توقع ہے کہ میں اس موقع پر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤں. تو آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہو، آپ مان لیتے ہو نا کہ اللہ مجھ سے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کلی ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، اور وہ میرے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہ رحمت پر مبنی ہوگا، خیر پر مبنی ہوگا، چاہے وہ فیصلہ حق میں ہو یا نہ ہو، جو بظاہر حق میں ہے یا نہیں، ایون کچھ بھی ہو. یعنی ہونا اس کی تقدیر، اس کے لکھے کے مطابق، اس کی تقدیر کے مطابق. اتنی آسانی ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ انسان ضد کر بیٹھتا ہے کہ جو میں نے مانگا ہے اسے پورا کیا جائے. کنٹرول اپنا رکھنا چاہتا ہے بندہ. یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، دعا کر کے ہم چاہتے ہیں ہماری دعا بس پوری ہو جائے،
what is this کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ میرے بارے میں فیصلہ نہ کرے, جو فیصلہ میں نے کر لیا بس وہ پورا ہو جائے. تو اگر میں ضد چھوڑ دوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد اپنا معاملہ کر دوں تو خیر کس کے حق میں؟ میرے حق میں. لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں مجھے امید کہاں سے ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. واللہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہوں لیکن ایک اللہ پر یقین کرنے سے جو سکون انسان کو ملتا ہے کسی اور چیز سے ملتا ہی نہیں. تقدیر دراصل Allah's love letter for us. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے محبت نامہ لکھا ہے ہماری زندگی کا, تو اس کو اپنے لیے خیر سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کا فیصلہ حق کے ساتھ ہے, چاہے ہماری بیماری کی صورت میں ہو یا صحت کی صورت میں ہو, چاہے ہمارے نقصان کی صورت میں ہو بظاہر یا ہمارے نفع کی صورت میں ہو, چاہے فائنینشیل کرنچ بھی آ رہا ہو نا, اس میں بھی ہماری لرننگ ہوتی ہے. ریلی امتحان کے بغیر انسان کبھی لرن ہی نہیں کرتا, سیکھتا ہی نہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی امتحان میں ڈالتے ہیں تو ہمیں اسٹیپ اہیڈ لے کے جاتے ہیں. فائزہ کتنی بار ہم جب کبھی کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, نیا کام شروع کرنا ہوتا ہے, ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے آپ نے اناؤنس کیا تھا ہم اب نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں, اب دیکھو کیا ہوتا ہے. تو جب آپ نے کہا تھا تو میں نے کہا دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے, اس نے اپنے طریقہ کار سے کرنا ہے, اس نے ہماری مرضی سے تھوڑی کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سچویشن میں ڈالیں, کبھی مانگنی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے, لیکن جب کسی سچویشن میں ڈالیں تو سچویشن سے انسان کو جو ہے نکالنے والا بھی وہی ہے. لیکن آپ اتنا اللہ تعالیٰ کے تعلق میں کلیئر ہوں اور آپ اپنے اعمال تو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرتے ہیں نا, دعا کے لیے بھی اور ویسے بھی کہ انشاءاللہ میں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کون ہے جس کا دل بے سکون نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہیں کہ انگزائٹی کسی کو ہو سکتی ہوتی ہے, ایسا تو نہیں کہ نہیں ہوتی. انسان ہے, آپ کا دل آپ کو ایک الارمنگ سچویشن میں لے کے جاتا ہے, یہ موقع ہوتا ہے اللہ پر ٹرسٹ کرنے کا, توکل کرنے کا. جب انسان اللہ کو بڑا مان لے, اس پہ توکل کر لے, تو انگزائٹی جو ہے وہ اس کو ڈائیورژن لگ جاتی ہے نا. آپ اپنے آپ کو بزی کرتے ہیں, آپ اپنے معاملات کام جاری رکھتے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس سچویشن سے نکال دیتا ہے. آپ سوچیں طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے تھے, غار ثور میں یہ اندیشہ تھا کہ ایک لمحے کے لیے نیچے نظر کی نا تو ہم نظر آ جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق کا دل کس برے طریقے سے دھڑک رہا تھا. انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ اگر ایک لمحے کے لیے انہوں نے نیچے دیکھا تو ہم تو نظر آ جائیں گے. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ابوبکر تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے, لا تحزن ان اللہ معنا, ڈونٹ بی سیڈ, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو جس کو یہ یقین آ جائے نا اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میرا مددگار ہے اور اللہ میرے ساتھ 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا, اور جب میں نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا تو میرے معاملے کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ یعنی مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے اصل پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میری مرضی جو ہے نا, یہ جو میں نے معاملے کا حل سوچا ہے بس وہ پوری ہو جائے. تو ایک میری مرضی ہے, ایک اللہ کی مرضی ہے. سوچتا کون ہے زیادہ؟ جو اوور تھنکنگ تو ہوتی ہے, انسان اوور تھنک کرتا ہے, لیکن جب ایک انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے, اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا, تو فارغ ہو جاتے. آپ کو اب سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو کسی نوعیت کی کوئی معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے اس کائنات کے خالق اور مالک کے سپرد کر دیا اپنا معاملہ, تو جب آپ نے اس کے سپرد کر دیا بے فکر ہو جائے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ معاملہ فلاں وکیل کے سپرد کر دیا, بے فکر ہو جائیں. تو لوگ اچھا وکیل کر لیتے ہیں نا تو بے فکر ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سے کہا تھا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا, کہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لو. تو جو اللہ کو اپنا وکیل بنا لے اس کو کیا ڈر ہے؟
اور آپ بات کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد سب نے جو مجھ سے پوچھنا اچھا کیا ہوا تو میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کائنڈلی میرے سے کوئی بندہ سوال نہ کرے انشاءاللہ، کیونکہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اپنی رحمت سے ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. اور میں نے اس لیے بھی تذکرہ کر دیا انشاءاللہ، اور دعائیں شامل ہو جائیں گی انشاءاللہ. بس دعا ضرور کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ یہی موقع ہوتا ہے، آپ اپنے رہنماؤں سے سیکھتے ہیں، جن کو آپ اپنے آگے محسوس کرتے ہیں، وہ آپ کے لیڈر ہوتے ہیں، وہ آپ ان کے رویوں سے سیکھتے ہیں. اور وہ موقع ہوتا ہے کہ انسان صبر کرے، نہ کہ بڑی بڑی سچویشن میں آج بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ اس سچویشن میں نے فلاں کو دیکھا، اچھا کتنا پینک ہو جاتے ہیں ہم چھوٹی سی بات پہ، اتنا پینک ہو جاتے ہیں. سامنے بہت بڑی بڑی زندگی کی باتیں بھی ہوتی ہیں. میں انسٹا کی ٹیم کو کہنا چاہوں گی اپنا فریم پلیز ذرا درست کر لیں. اس وقت پہ لائیو بہت سارے اس پہ دیکھا جا رہا ہے، فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی اور انسٹا پہ بھی کافی لوگ دیکھ رہے ہیں. تو کوئی بھی سوال جو آپ پوچھنا چاہیں آپ یوٹیوب پہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے کوشچنس کو ہم یہاں پر ساتھ ساتھ لے رہے ہوتے ہیں. یا آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ آ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. استاذہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اکثر نوجوان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی چیزیں دیر سے کیوں دیتا ہے، اس ڈیلے میں کیا وزڈم ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ نوز کس کے لیے کون سی چیز کس وقت میں بہتر. انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے فوراً مل جائے. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں کہ میری بیٹی جب پیدا ہوئی، چھوٹی بیٹی، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات بار بار آتی تھی کہ اچھا یہ سب سے چھوٹی بھی ہے، اور یعنی ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اچھا یہ یعنی اس کے بڑے ہونے پہ میری کیا ایج ہوگی، اور اگر میں دنیا سے پہلے چلی گئی پھر کیا ہوگا. پھر میں نے اعوذ باللہ پڑھی اس بات پہ. اور یقین کریں کہ میں ہر معاملے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی اس بات کو رکھتی ہوں، خود بھی اپنے آپ کو بھی سمجھاتی ہوں. پیدا کرنے والا بہتر، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو جس نے پیدا کیا، جس کی تخلیق ہے، وہ میرے سے بہتر جانتا ہے. اس کے ہاتھ میں سارے کنٹرولز ہیں. تو میں نے تو اپنا بچہ بھی اس کے حوالے کیا، میں نے اپنا معاملہ بھی اس کے حوالے کیا، اور میں نے یعنی اپنی سوچوں کو بھی اس کے حوالے کیا. یعنی ایون دل میں کوئی خیال آتا ہے نا تو میں یہ کہتی ہوں یا اللہ میں کمزور ہوں، میرا دل آپ کے حوالے، اب آپ نے اس دل کو ٹھیک کرنا ہے. تو میں دیکھتی ہوں کہ میں یعنی ایسا سکون آتا ہے دل کو، اتنی سکینت طاری ہوتی، انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ اپنی سوچوں سے، اپنے لاجک سے تو ہم اپنے دل کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ ہماری اوقات ہے، لیکن ہمارا رب چاہے تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے الحمدللہ. تو اس لیے میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈیلے پر بھی یقین کر لیں. خیر ہے، وہ جب ڈیلے کرتا ہے اس میں بھی بہتری ہے، وہ جب دیتا ہے اس میں بھی بہتری. کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں کچا پھل نہیں توڑنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یعنی مینگوز جو ہیں وہ ہم نے گفٹ کے لیے بہت سارے مینگوز کی جو ہے وہ کارٹنز اس کے بنوائے. تو جو گائیڈ کرنے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ اسے بھیجیں گے تو اتنے دن تک اتنا مسالہ لگے تو ٹھیک ہے، یعنی اتنے دن تک تیار ہو جائیں گے، ڈیٹ وغیرہ لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر. تو میں نے کہا اچھا آپ کا مسالہ تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہوا تو جو اتنے عرصے میں مینگوز تیار ہوئے ہیں وہ مینگوز یعنی خراب بھی ہو سکتے ہیں. اچھا اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ جو ڈیٹ انہوں نے لکھی تھی اس ڈیٹ سے 3 دن پہلے آم بالکل خراب ہو گئے. کیونکہ یعنی یہ اندازے ہی ہوتے ہیں نا انسانوں کے، سم ٹائمز وہ اندازے ٹھیک نہیں ہوتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو ہم نا اپنا مسالہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا ذرا سا جلدی حاصل کر لیں کسی چیز کو. اپنی طرف سے جو ہے وہ کوئی یعنی ہمارے دل میں اپنا خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کو فلاں چیز اس وقت پہ مل جائے، مجھے فلاں چیز اس وقت پہ مل جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مثلا کسی یعنی پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کے رشتے وقت پہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے. اب جب ڈیلے ہوتا ہے اتنی انگزائٹی، اتنے پریشرز میں لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، رشتے کی بندش ہے، فلاں ہو گیا فلاں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں کہ اللہ نے اگر ڈیلے کیا ہے اس ڈیلے میں بھی خیر ہوگی. دیکھیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوشش پوری کریں،
کوشش کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کریں. کوشش میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی کوشش میں کمی کرتا ہے تو نیچرلی یہ ہمارے پارٹ پہ پھر غلطی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو یعنی آپ سوچیں کتنی مائیں ہیں جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی کہ بیٹی ینگ ہو گئی, اب کیا کریں؟ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی کیا جو کریں گے؟ ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ کرنے والا تو وہ ہے, تو اس سے دعا کر لیں اور اس سے لا لگا لیں, وہ انشاءاللہ آسانیاں پیدا کر دے گا. لیکن دل یہ ہوتا ہے اچھا یہ رشتہ ہونا ہے, یہ اس طرح سے پورا ہو جائے, تو اپنے جو ہے وہ پوری فرمائشی لسٹ بھی سامنے ہوتی ہے, اور بس دو چیزوں کے درمیان انسان نے سادگی کے ساتھ اگر دیکھیں, دو چیزوں کے درمیان انسان کو ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے, میرا اختیار یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیار. تو بندہ جو ہے نا وہ اپنا اختیار نہیں لوز کرنا چاہتا, وہ کہتا ہے کنٹرول میرا رہے. دعا کے ذریعے وہ اپنا کنٹرول, اپنی چاہت, اپنی ڈیزائر پوری کرنا چاہتا ہے, اور اگر نہ پوری ہو تو پینک, پھر انگزائٹی ہو جاتی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ انگزائٹی مکمل ختم ہو جائے, بلکہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. آپ کو یاد ہے کہ جب حضرت مریم کو پتا چلا کہ میرے یہاں بن باپ کے بیٹا پیدا ہونے والا ہے تو پینک ہو گئی تھی, انگزائٹی. پہلے تو فرشتے سے ٹاک ہوئی میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں. تو فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا, تیرے رب نے یہ کہا ہے, یعنی تیرے رب کی بات. تو حضرت مریم کہ ڈیلیوری کا جب ٹائم آیا تو انہوں نے کہا کاش میں بھولی بسری داستان ہوتی. حضرت عائشہ نے بھی یہ بات کہی تھی. اچھا اب یہ ہے کہ کیا یہ بات جائز ہے؟ دیکھیں ایموشنز ہر ایک کے اندر ہے. کوئی صورتحال ہو سکتی ہے کہ جس میں انسان ایموشنلی اپسیٹ ہو اور اس کو لگے کہ یعنی نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا, سچویشن ہینڈل نہیں ہوگی. لیکن حضرت مریم کو دیکھنے والے کبھی اس طرف دیکھیں کہ فوراً بات کیا ہوا, انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکڑ لیا, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا وہ کر لیا, ڈائیورٹ کر دیا. بس ڈائیورشن لگانی ہوتی, تو جب ڈائیورٹ کر دیا تو سارے معاملات ٹھیک ہو گئے الحمدللہ. تو حضرت عائشہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی, میں بھولی بسری داستان ہوتی. تو یہ کسی کا یعنی کسی کیس میں کسی کے منہ سے ایسے الفاظ کا نکل جانا ایمان کی کمی کی دلیل نہیں ہے. ایموشنز کسی پہ غالب آ سکتے ہیں, اصل سچویشن پیدا ہو گئی نا, اب اس موقع پر کسی کا طرز عمل کیا ہے. تو حضرت مریم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کہ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ, تم پر تر و تازہ کھجوریں گر پڑیں گی, اور تمہارے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی مدد کیسے آ رہی ہے. بیفور ڈیلیوری کیسے انتظامات تھے, عام طور پر خواتین کے لیے یہ انتظامات مائیں اور ارد گرد کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, حضرت مریم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتظامات کر دی. سبحان اللہ. تو اس میں یعنی پھر پینک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی سے انہیں اس سچویشن سے نکال دیا. تو سچویشن تو زندگی میں آتی ہے, انسان کبھی ایموشنل بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ پر بلیو کرنے والا, اس پر توکل کرنے والا نکل جاتا ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر.